حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت۔ ادھر تو لوگوں میں حضور کی وفات سے تہلکہ مچا ہوا تھا اور اہل بیت غم کے پتلے بنے خانہ رسول میں جمع تھے، جن کا والی، جن کا سر دھرا ہن کا پشت پناہ دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ ادھر مدینہ کے باشندوں نے، جن کو انصار کہتے ہیں، ایک جلسہ قرار دیا اور سب لوگ وہاں جمع ہوئے۔ یہ خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی کہ عنقریب انصار اپنے سردار حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت رسول کی بیعت کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر یہ سنتے ہی حضرت عمر کو لے کر ایک جلسے میں گئے۔ حضرت عمر کو لے کر اس جلسے میں گئے، وہاں دیکھا کہ واقعی ایک انبوہ عام جمع ہے۔ انصار نے حضرت ابو بکر سے کہا، ہم اپنے لوگوں میں سے ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تاکہ انتظام امت قائم رہے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک تقریر کی جس میں پہلے انصار کے مناقب و اوصاف بیان کیے اور بتایا کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مہاجرین کے ساتھ بڑے بڑے سلوک کیے ہیں اور ایسے وقت مدد کی ہے جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کر ان کے وطن نے مسافرانہ تشریف لائے تھے۔ آخری وقت خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ قرآن شریف اور اپنی آل کو تم میں چھوڑتا ہوں، اس کی پیروی کرنا، ان دونوں کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اسی وقت یہ بھی فرمایا تھا کہ انصار کے احسانات کو یاد رکھنا اور ان سے اچھا سلوک کرنا۔ بس اے گروہ انصار، ہم تمہاری بزرگی اور عزت کا اقرار کرتے ہیں، مگر خلافت اور امامت حق قریش کا ہے، کیونکہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الائمۃ من القریش، امام قریش میں ہوں گے، لہذا تم خلافت قریش ہی میں رکھو اور اپنے محبوب رسول کے منشا کے خلاف کچھ نہ کرو، ورنہ بہت جھگڑے پڑیں گے اور سخت فساد کا اندیشہ ہے۔ انصار اس تقریر سے راضی ہو گئے اور انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا، مگر انہوں نے کہا کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کو اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ انصار کے یہ کہتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختلافات کا اندیشہ ہوا۔ حاشیہ: تاریخ طبری کی 4 جلد میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ حضرت خواجہ حسن نظامی، دہلوی۔ انصار اس تقریر سے راضی ہو گئے اور انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا، مگر انہوں نے کہا کہ ہم حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کو اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ انصار کے یہ کہتے ہی حضرت عمر کو اختلافات کا اندیشہ ہوا اور انہوں نے جلدی سے حضرت ابو بکر کو پکارا کہ آپ ہاتھ پھیلائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ ہی قریش میں بڑے بزرگ اور سب سے زیادہ لائق ہیں۔ حضرت عمر کے اس کہنے سے حضرت ابو بکر نے ہاتھ پھیلا دیا اور سب سے پہلے حضرت عمر نے بیعت کی اور پھر سب انصار اور حاضرین جلسہ نے بھی بیعت کر لی۔ جو ہی یہ خبر مشہور ہوئی، رات تک سارے اہل مدینہ نے بیعت کر لی، مگر حضرت علی نے بیعت نہ کی۔ بعض کہتے ہیں 40 دن بعد کی، بعض کہتے ہیں 6 مہینے بعد کی۔ غرض یہ دن اور رات تو اسی انتظام میں گزرے اور دوسرے دن حضرت ابو بکر ممبر پر چڑھے اور لوگوں سے کہا کہ میں نے یہ عہدہ اس واسطے قبول کیا ہے کہ آپس میں فساد اور جھگڑا نہ پڑے۔ اب میں تم جیسا اور تمہاری برابر ایک شخص ہوں، اگر مجھ میں کوئی قصور دیکھو تو آزادی سے مجھ کو ٹوک دو اور آگاہ کرو۔ جب یہ ہو چکا تو حضرت ابو بکر صدیق سب کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن کفن کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس عرصے میں جب کہ خلافت کا قصہ ہو رہا تھا، اہل بیت علیہم السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے رہے۔ انہوں نے ان جھگڑوں میں مطلق حصہ نہ لیا۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق اہل بیت نے، جن میں حضرت علی علیہ السلام سب سے آگے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور کفنا کر دفن کیا۔
اختلافات کی ابتدا۔ یہاں سے اختلافات کی ابتدا ہوتی ہے۔ شیعہ کہتے ہیں صحابہ کو دنیا کا لالچ تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے کفن و بے دفن چھوڑ کر حکومت دنیا میں پڑ گئے، اور ایک رات دن یا کچھ زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو پڑا رکھا۔ چنانچہ مثنوی مولانا روم میں ایک شعر بتاتے ہیں، اگرچہ میں نے وہ شعر مثنوی میں نہیں دیکھا، نہ کسی معتبر روایت میں سے یہ سنا کہ مولانا روم کا یہ شعر ہے، مگر شیعہ روایت کرتے ہیں، اس واسطے لکھتا ہوں، اور وہ شعر یہ ہے: چون صحابہ میل دنیا داش تند، مصطفیٰ بے کفن بگذاش تند، جس کے معنی یہ ہیں کہ چونکہ صحابہ کو دنیا کی ہوس تھی، اس واسطے انہوں نے حضرت کو بے کفن ڈالے رکھا۔ شیعوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ حضرت عمر نے جان بوجھ کر جلدی کی، کیونکہ اہل بیت اپنے غم میں حضرت کے پاس تھے، انہوں نے توڑ جوڑ کر کے حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنا دیا تاکہ حضرت علی بے بس رہ جائیں۔ حضرت کے دفن کے بعد خلافت کی بحث ہوتی تو عام رائے حضرت علی کو ملتی، مگر حضرت عمر نے جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت نامہ نہ لکھنے دیا، ایسے ہی خلافت بھی جلدی کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلوا دی۔ سنی جواب دیتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں بڑی مصلحت تھی۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے سبب حضرت علی علیہ السلام کو خلافت نامہ لکھ دیتے تو بنی ہاشم کے پرانے دشمن بنی امیہ فساد برپا کرتے۔ اس کے علاوہ چونکہ حضرت علی کے ہاتھ سے دینی لڑائیوں میں بہت سے کفار مارے گئے تھے جن کی اولاد اب مسلمان ہو گئی تھی، اس واسطے حضرت علی کی خلافت کو ان مقتولوں کی اولاد بھی قبول نہ کرتی، اور عرب کی کینہ وری کے سبب ان کو حضرت علی سے بغض ہوتا۔ بس مصلحت یہ تھی کہ ایک ایسا آدمی خلیفہ ہو جس کو کسی جماعت خاص سے تعلق نہ ہو، یعنی وہ ایسی جماعت میں نہ ہو جس کے لوگ زیادہ دشمن ہوں یا جس کا مد مقابل کوئی خاص فرقہ ہو۔ حضرت ابوبکر کی خلافت سے مسلمانوں میں خونریزی رک گئی، ورنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن ہوتے ہی تلوار چلتی اور رسول کا لگایا ہوا اسلامی پودا کٹ کر گر پڑتا۔ سنی یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مصلحت کو جانتے تھے، اور انہوں نے بہت سی حدیثوں میں اس کا اشارہ کر دیا تھا، اور یہی وجہ تھی حضرت نے کھلم کھلا کسی کے لیے خلافت مقرر نہ کی۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر کو بار بار تاکید کر کے اپنی جگہ نماز کی امامت پر مقرر کرنا بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر کی خلافت چاہتے تھے اور اسی میں مصلحت دیکھتے تھے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کی عداوتوں کا پورا حال معلوم تھا، خصوصاً بنی ہاشم اور بنی امیہ کی دشمنی کو تو آپ خوب سمجھتے تھے۔ بس حضرت عمر نے جو کچھ کیا اسلام کی محبت سے کیا، اور وقت کے مناسب یہی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے سے بے خبر ہو جانے کا سنی یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ وقت بہت نازک تھا، ذرا بھی دیر کی جاتی اور دفن کفن میں مصروفیت ہوتی تو انصار اپنا خلیفہ بنا لیتے، اور پھر قتل و ہنگامہ شروع ہو جاتا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک سے غفلت کی، مگر آپ کی روح اسلام کی خاطر کے سبب، کیونکہ غفلت میں خود اسلام کو خطرہ تھا اور اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے واقعات نہیں لکھتا کہ ان کے عہد میں کیا کیا کام ہوئے، کیونکہ اس کو میری کتاب کے مقصد سے کوئی تعلق نہیں ہے،
میں تو صرف چاروں خلافتوں کا وہ حال لکھنا چاہتا ہوں جو خلافت مقرر ہونے کے وقت پیش آیا، کیونکہ انہی خلافتوں کے باعث کربلا کا واقعہ ہوا تھا، جس کے لیے میں یہ کتاب محرم نامہ لکھ رہا ہوں۔ انہی خلافتوں کے باعث کربلا کا واقعہ ہوا تھا، جس کے لیے میں یہ کتاب محرم نامہ لکھ رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 برس 4 مہینے خلافت کی، اور آخر وہ بیمار ہوئے۔ 1 سال پہلے ان کو ایک یہودن نے زہر دیا تھا، جس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا اثر 1 سال میں ہوتا ہے۔ چنانچہ زہر نے اثر کیا اور حضرت ابوبکر صدیق نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورے رنگ کے تھے اور بہت دبلے تھے۔ ان کے بدن پر رگیں دبلاپے کے سبب الگ الگ معلوم ہوتی تھیں۔ چہرہ زرد تھا، داڑھی سفید تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت کے زمانہ میں بھی نائب تھے، یعنی بطور میر منشی کے کام کرتے تھے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہوا کہ وہ اس مرض سے جاں بر نہ ہوں گے، تو ان کو اپنے بعد خلافت کی فکر ہوئی، اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اگر میں خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوں تو تم پسند کرو گے؟ ابن عوف نے جواب دیا، بہت ہی اچھی بات ہوگی، مگر حضرت عمر ذرا سخت آدمی ہیں۔ حضرت ابوبکر نے جواب دیا کہ سخت جبھی تک ہیں، میں زندہ ہوں، جب خود ان پر بوجھ پڑے گا تو درست ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر نے حضرت عثمان غنی اور سب مہاجرین انصار کے بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر علیحدہ مشورہ لیا، اور سب نے حضرت عمر کے حق میں رائے دی۔ اس وقت حضرت ابوبکر نے حضرت عثمان کو حکم دیا کہ خلافت نامہ لکھو۔ جب بھی کسی نے چون و چرا نہ کی، مگر حضرت طلحہ بولے، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے زمانہ میں عمر نے کیسی کیسی سخت گیریاں کی ہیں، اب آپ انہی کو خلیفہ بناتے ہیں اور دنیا سے جاتے ہیں، خدا کو کیا منہ دکھائیے گا؟ حضرت ابوبکر نے جواب دیا، میں خدا سے یہ کہوں گا، خلقت میں جو سب سے بہتر تھا اس کو خلقت پر خلیفہ کر کے آیا ہوں۔ اس جواب سے حضرت طلحہ چپ ہو گئے اور حضرت عمر کی خلافت عام طور سے مان لی گئی۔ حضرت عمر کی خلافت بہت شاندار ہوئی۔ ان کے عہد میں روم، شام، ایران کامل طور سے فتح ہو گئے اور اسلام ایک عظیم سلطنت کا مالک بن گیا۔ حضرت عمر نے ایک روایت کی موجب 10 سال 5 مہینے 20 دن خلافت کی۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان کی حکومت 10 سال 6 ماہ 4 دن رہی۔ انہوں نے 57 برس اور بعضوں کے نزدیک 63 سال کی عمر میں ایک پارسی غلام ابو لولو فیروز کے ہاتھ سے زخمی ہو کر شہادت پائی، جس کا پورا حال آگے آئے گا۔